بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی رضا کے ماتحت زندگی بسر کرے، اور ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں، کہ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے ہاں کہ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے۔ الحمدللہ کتنی آسانی آپ اللہ پاک کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی۔ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات چھپی ہوئی، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ الحمدللہ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ، کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو۔ جس طرح چاند کے دیکھنے میں کوئی حارج کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، رب تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی دیدار میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ، ہے کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرۃ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ کوئی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی آ کر، تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمائے لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا۔ اللہ میاں کتنے حسین جمیل، جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے، شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس ہے۔ یہاں تو سب شکلیں عارضی ہیں، آپ دیکھ لیں، بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل کیا، نام تک بدل جاتے ہیں، وہ بڑھاپے کے القاب ہیں وہ لگ جاتے ہیں، کوئی بابا جی، کوئی بیبے جی، کوئی آپا جی، یا یہ سب الفاظ شروع میں لگ جاتے ہیں۔ رب اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہ تصویر کے مشغلے سے بھی بچنا چاہیے ہے بلا ضرورت۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، تصویر صورت سے ہے، صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے، بلا ضرورت بچا کرے ان چیزوں سے۔ اللہ اپنی میرے فرمائے لگے، بعض کو سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، بعض پر سکرین پر آنے کا، فرمائے اس سے بہتر یہ ہے شیشہ نہیں، فرمائے لگے بعض کو سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، فرمائے اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لے، شیشہ دیکھ لے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بلا ضرورت یعنی بچا کریں، مقصد یہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی کوئی اپنی ضرورت کے لیے کچھ ان چیزوں کو استعمال کر لیں، گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت ان میں مشغلہ، اس سے بچا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہ کچھ مجھے گھر پر ہی بتلا رہے تھے، کچھ ہمارے نوجوان ہیں یہ جوئے میں پڑ گئے ہیں، جوئے میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ شیطانی عمل ہے، یا کہنا رجس من عمل الشیطان، یا کہنا ہے ناپاک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہ بچوں کو، ہاں بس اللہ ہمارے ان بچوں کی، اللہ ہے کوئی مجھے بتلا دے، وہ موبائل پر اس پر جوا کھیلتے ہیں، کیونکہ یہ کھیل تماشے ہو رہے ہیں، انہوں نے کھیلنا، انہوں نے آنا کرنا، بس میرا یہ بے حیائی کی انتہا ہے۔ وہاں باہر کفار ہیں، وہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ تماشے کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں بائیکاٹ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور ان کھیلوں پر جوا لگاتے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ باہر کے کفار، ان کے بارے وہاں کے بچے یونیورسٹی میں مظاہرے کر رہے ہیں ان کے حق میں، اور یہ تماشا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سمجھا دیا کریں ان بچوں کو، ان کی نیک صحبت کا خیال رکھا کریں۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب بار بار ایک جملہ فرماتے، تعلیم سے زیادہ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابی حضرات تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتے تھے کہ بچوں کی تربیت نیک اللہ۔ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، مجھے فکر ہوتی ہے جہاں یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی فکر ہوتی ہے، سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کے بھی نیک ماحول کی، نیک صحبت کی فکر ہے۔ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، غلط ماحول سے بچا کریں، غلط صحبت سے بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال کے علاقے میں، وہاں ٹوٹی پھوٹی بات چیت تھی، بیان کے بعد کچھ بزرگ مل رہے، ایک چھوٹا بچہ ملا، بمشکل کوئی 11-12 سال عمر، مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، لندن کا ماحول، وہی لندن کا ماحول، بالکل اپنا شلوار کرتا پہن رکھا، سر پر ٹوپی لے رکھی اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے۔ لندن کے ماحول کا کوئی اثر نہیں ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے، جن کے پاس دیسی گھی موجود ہو ان کو ڈاکٹر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ نقل وہ اتارے ہیں، اصل تمہارے پاس ہے، روشنی تمہارے پاس ہے، اجالا تمہارے پاس ہے، وہ تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنے نیک طور طریقے سے اپنے آپ کو ایسا پیش کریں وہ بھی آپ کے نیک عمل کو دیکھ کر راہ پکڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے اللہ۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کل پرسوں مہمان آئے ہوئے، وہ آسٹریلیا میں رہنے والے اور لیکن فکر مند یار کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ وہ اپنے والد کی آمدن میں کچھ ان کو سود کا شبہ محسوس ہو رہا، مسئلہ پوچھے اللہ باقاعدہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے لیکن نفس و شیطان دو خفیہ دشمن لگے ہوئے ہیں، کچھ یہ بچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم بھی اللہ، ہمیں بھی اللہ، ہم بھی محتاج ہیں اللہ، ہم سب کے سب راستے میں ہیں اللہ، کوئی دعویٰ نہیں ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے لحد تک یار قبر میں داخل ہونے تک ڈر لگا رہنا چاہیے اللہ، ایمان خطرے میں رہتا اللہ۔ ایک حدیثی میں آتا ہے، یہ حدیثی اللہ اپنی بارگاہ میں فرمایا ایک آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت ایک بالش قریب رہ جاتی ہے، ایک بالکل جنت ایک ذراع ایک گز قریب رہ جاتی ہے اللہ۔ شرعی گز جو ہوتا ہے، شرعی گز وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، ایک ہاتھ کا ہوتا ہے، ایک ہاتھ کا 1.5 فٹ کا رہنا۔ یہ تو انگریزی گز ہے، انگریزی گز تو 3 فٹ کا ہوتا ہے، لیکن شرعی گز وہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ میں ایک آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ذراع ایک گز کے قریب رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی ایسا عمل کرتا ہے آگے نا، کوئی ایسا محرومی والا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، ڈرنا چاہیے اللہ، قرب قیامت ہے اللہ، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے اللہ، یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے اللہ۔ وہ تو ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے اللہ۔ یہ غرض ہمارے سامنے ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، ملازمت میں ہو، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے اللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں، جلسوں میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہیں، بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں، پھر یہ سب بہانے یہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مسلمان ہو اور مدرسے کا طالب علم نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ کہتا ہے دین کا ایک مسئلہ آپ کے سینے میں معلوم اور آپ کے سینے میں موجود ہے، یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ہے۔ سب طالب علم اللہ تعالیٰ اس نسبت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے اپنے دین سے نسبت جوڑی ہماری ہے، قرآن پاک سے جوڑی ہے، حدیث شریف سے جوڑی ہے، اللہ نے اس کی محبت کا نور ہمارے سینے میں داخل کر رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ انگریزی پڑھیں لیکن انگریزی کا ہوا نہ لے، خوب پڑھیں نا، انگریزی یہ بھی ایک زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے، زبانیں جتنی بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ضرور کے درجے میں خوب ہے اللہ تعالیٰ اپنے، اب یہ دفتروں میں دفتری زبان ہے، باہر ملکوں میں جاتے ہیں عام طور پر یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بھائی فاروق صاحب آپ نے پڑھ رکھی، انگریزی پڑھ رکھی ہوگی، اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ بھائی مولانا فاروق صاحب ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر بتلاؤ، یہ دیکھ، یہ ہمارے بزرگوں کو دیکھ الحمد للہ، انہوں نے بھی انگریزی پڑھ رکھی ہے الحمد للہ، کوئی اثر ہے انگریزی کا نکل گیا۔ ہمارے حافظ عبدالرؤف صاحب ہے، حافظ عبدالرؤف صاحب آپ کو تو یہ مہمان ہے اللہ، وہ کتنے ہمارے بزرگ ہیں نا، کتنے ہمارے بھائی الحمد للہ۔ بعد ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، چاہے ابھی سنت کے نور میں فرق بھی ہو لیکن دل سب کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمد للہ۔ ہاں اللہ کی رحمت الحمد للہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک ماحول دیا کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں تھائی لینڈ میں تھا، یہ ملیشیا کے ساتھ تھائی لینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہاں ملیشیا میں، بلکہ وہاں ملیشیا میں تھا تو وہاں 31 یہ کیا ہے آخری مہینہ کون سا، 31 دسمبر، ہاں 31 دسمبر پھر اگلا سال شروع ہونا تھا تو وہاں وہ تھائی لینڈ کے شہر کے ساتھ ہی ایک وہ شہر جترا، وہاں پر مغرب کی نماز ایک مسجد میں پڑھی تو مغرب کی نماز کے بعد اب لوگوں نے اپنا گول دائرہ سا بنا رکھا اور سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہی، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے وہ۔ میں نے ان سے پوچھا یہ گول دائرہ کیوں بنا رکھا ہے، یہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو یہ فرمانے لگے کہ آج 31 دسمبر ہے، کل اگلا سال شروع ہونے والا ہے، تو یہ حضرات سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے اگلے سال کا آغاز کریں الحمدللہ۔ یہاں نوجوان باغ کتنا رات کو تماشا کرتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، ہاں یہ سب نامناسب طریقے ہیں۔ اللہ مجھے خوشی ہے ان کے نیک عمل کو دیکھ، میں دیکھو کتنا ان کا اچھا انداز الحمدللہ کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے پھر اگلے سال کا آغاز کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ بہن یہ نہر کے اوپر آ رہا اور نہر کے اوپر لائٹنگ کر رہی، لائٹنگ کر کے یہ لائٹنگ اپنے گھر کے پیسوں سے کرتے تم یاد رکھنا، یہ حکومت کے خزانوں سے کرتے ہو تم یاد رکھنا۔ ادھر وہاں بچے تڑپ رہے ہیں اور تم لائٹیں کرے ہو یاد رکھنا، تم یہاں تماشے کرے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے تمہیں یاد رکھنا، ضمیر تمہارے مردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ حکومت کا پیسہ ہوتا ہے، یہ امانت ہوتا ہے، امانت یاد اللہ جواب دہ ہونا ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ وہ بھی اپنی آخرت کی یاد دہانے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کرتے تھے۔ یہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں سکہ چلتا تھا، اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا، یا ولید انک میت محاسب، اے ولید تو نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں، ہو بھی جائے تو کوشش کریں اس کے ادا کرنے کی فکر ہے اللہ بڑائی سے بچائے۔ میں نارم منڈی میں قرآن پا حفظ کرتا، یہ تعلیمی کا زمانہ آگے، تعلیم کا زمانہ عام طور پر یہ غربت کا ہی زمانہ ہوتا ہے الحمدللہ، سکول کالج میں بچے پڑھنے والے ورنہ چاہتے اللہ بالخصوص یہ مدارس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے یاد وہاں مدرسے میں ایک ہی طالب علم ہوتا تھا، بس مہینے میں بس ایک صابن کی ٹکیا ملتی تھی، ایک صابن کی ٹکیا، اسی سے اپنے گزارا کرتے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، میں 4-5 سال میں کوئی کبھی یہ غسل کا صابن بھی کبھی خریدا ہو جائے گا نا، اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی۔
اللہ تعالیٰ العلم عز لا ذل فیہ لیکن یحصل بذل لا عز فیہ، علم ایک ایسی عزت کا نام ہے جس میں ذلت کا نام و نشان نہیں، لیکن حاصل ایسی ذلت سے ہوتا ہے۔ ذلت سے مراد یہاں پر نفس کی پامالی، اپنی نفس کی خواہشات کو پامال کرنا پڑتا ہے، کچلنا پڑتا ہے، لا لا لا، لیکن یہ حاصل ایسی ذلت سے ہوتا ہے، نفس کی پامالی سے ہوتا ہے، لا لا لا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ حدیث شریف کی ساری مبارک کتابیں ہیں، یہ آپ دے، یہ آپ بیٹھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور ہے، لا لا لا۔ یہ بخاری شریف، ہاں یہ جلد اول ہے، بخاری شریف جلد اول، یہ بخاری شریف جلد ثانی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 6 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا، 6 لاکھ احادیث میں، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ فلاسفروں کو پڑھتے ہیں، لا لا لا، جو خود بہتے ہوئے، لا 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 لا، جو خود اندھیرے میں ہے وہ آپ کو کیا اجالا دیں گے؟ ہاں ہاں، اجالا ان کتابوں میں ہے، اجالا قرآن پاک کے اندر ہے، اجالا حدیث شریف کے اندر ہے، دین کے اندر اجالا ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اللہ، میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کانوں سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے، ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھنے والے، یہ سب ہمارے اپنے بیٹے ہیں، نیک ماحول کا، نیک صحبت کا خیال رکھیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے اسکول کالج میں، یونیورسٹی میں ہمارے نیک اساتذہ، وہ بھی ٹھنڈی ہوا ہیں۔ اللہ میرے پاس اسلام آباد سے ایک مہمان ملنے کے لیے تشریف لائے، جامعہ مدنیہ میں، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد کہنے لگے، بتلانے لگے کہ میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں۔ وہ انگریزی کتنی جاننے والے ہوں گے کہ میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں۔ سوال کیا کہنے میں اسلام آباد سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ بس مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، مجھے کوئی ایسا راستہ بتلا دے کہ مجھے اللہ مل جائے۔ یہ اس ماحول میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کتنا نور سینے میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ ماحول کا اثر نہ لیں، آپ اپنے ان کو ایسا ماحول، آپ اپنے نیک طور طریقوں سے ایسا ماحول دیں کہ وہ آپ کا اثر پکڑے۔ ہمارے مولانا قاضی ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اٹک کالج میں پروفیسر یا کرنا، لیکن ہر کی نیک صحبت کی برکت سے کالج کے بچے 5 وقت کے نماز کے پابند الحمدللہ۔ اب وہ جہاں بھی محکموں میں بڑے بڑے افسر لگے ہیں جا کر، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کر رہے ہیں، اور اب تو بعض بیچارے ریٹائر بھی ہو گئے ہوں گے شاید، اللہ، اور ہیں اللہ، رہیں گے اللہ کا نیک بندے انشاءاللہ، قیامت تک رہیں گے الحمدللہ۔ اب یہاں میرا اپنے بزرگوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں حسن ظن یہی ہے، جو اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، حسن ظن یہی ہے کہ ان سب کے ان کا دفتر جنت کا دفتر ہے، ان کی کھیتی باڑی جنتی کھیتی باڑی ہے۔ آخر نماز کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور ناشائستہ باتوں سے، بری باتوں سے روکتی ہے الحمدللہ، نے اس کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ یہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک باتیں، یہ انہی کا فیض ہے الحمدللہ۔ یہ کھولتے ہی بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ پاک کی ذات کہلوا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔